درویش صحافی۔ دوپہر خالد بن مجید کا فون آیا، آواز بے حد کمزور، نحیف اور کپکپاتی ہوئی۔ ٹھہر ٹھہر کے بول رہے تھے۔ میں گھبرا گیا۔ بابا جی خیریت تو ہے؟ ادھر سے آواز آئی، بھائی مل لو، ٹکٹ مل گیا ہے۔ یار چلا تو جاتا نہیں، پھر کس سفر پہ نکلنے والے ہو؟ میں نے شگفتگی چھیڑی۔ اندر سے ہل گیا کہ کہہ کیا دیا، کیا پوچھ لیا۔ وہی ہوا، خالد بن مجید بولے، سر جی اسی وقت تو اس دن سفر ملتا ہے جب چلا نہیں جاتا۔ مٹی کو مٹی بلا رہی ہے بھائی، دیمک منہ کھولے اپنا رزق مانگ رہی ہے۔ میرے اندر سنسناتے سناٹے سرسرانے لگے، روح کانپ گئی۔ خالد بن مجید پچھلے سال سے بیمار تھا، یہ میں جانتا تھا، مگر میرا ڈاکٹری علم کہتا تھا درد ہے، فوری کوئی خطرہ نہیں۔ میں جاتا، پین کلر اور تسلی دے آتا۔ ہسپتال بھی وہ داخل ہوا، میں دوسرے تیسرے دن ادھر جاتا، اس کے دکھی چہرے کو چھیڑ چھاڑ کے سکھی کر کے آ جاتا۔ ہر طرح کے ٹیسٹ ہوئے، MRI کی تصویریں ڈراؤنی نکلی۔ کمر کے مہروں بیچ کسی مہرے کا ٹیومر نکل آیا۔ وہ اسپائنل کارڈ کو دبانے لگا۔ درد کی لہریں اس کی ٹانگ میں سرسرانے لگی، جیسے کمر کے اندر سے کوئی سانپ نکل کے دائیں ٹانگ کو ڈستا رہے۔ وہ درد سے بے حال ہو گیا۔ ٹیومر کا پھیلاؤ دیکھ کے نیورو سرجن بھی آپریشن سے کنی کترا گیا۔ ریڈیشن لگی، پہلے کچھ افاقہ بھی ہوا، رپورٹ بھی حوصلہ افزائی، میں بھی کچھ مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ گھر چلا گیا، اور اس دن اچانک اس کا فون آ گیا کہ ٹکٹ مل گیا ہے، مل جاؤ۔ میں بھاگا بھاگا اس کے گھر گیا۔ اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں، وہی مجھے اپنے پڑوس میں لایا تھا۔ میرے لیے پلاٹ پسند کیا، پھر اسی کی مشاورت سے ڈرائنگ بنی۔ گھر کی تعمیر کے دنوں میں بھی وہ اکثر ادھر آ جاتا اور کہتا، آپ ادھر شفٹ ہو گئے تو پھر آپ کی سٹڈی میں ڈیرا لگا لینا۔ سٹڈی بھی بن گئی۔ دوسرا سامان لانے سے پہلے میں اپنی کتابوں کی پیٹیاں ادھر اٹھا لایا۔ میری کتابیں 7 سال سے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے سٹور میں پڑی تھی۔ وہیں سے میں ریٹائر ہوا تھا۔ خیال تھا کہ اپنا گھر مکمل ہوتے ہی انہیں اٹھا لے جاؤں گا۔ ساری کتابیں 14 بڑے لکڑی کے صندوقوں میں بند تھی۔ فوجی لمبے بوٹوں کی خالی کی ہوئی وہ پیٹیاں تھیں جن میں کتابیں بھری تھیں۔ خالد بن مجید مجھے بہت ڈراتا تھا، کہتا جناب ادھر سے کتابیں کہیں اور منتقل کر دیں، یہ کتابوں کے لیے بابرکت جگہ نہیں ہے۔ میں ہنسنے لگتا۔ وہ سنجیدگی سے آنکھیں کھول کے سر اوپر سے نیچے ہلاتا اور کہتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ISPR خالد بن مجید کا میکا ہے، اس نے سسرال بھی اسی کو بنا لیا۔ کبھی کبھی جب یہ ISPR سے اپنے یہ دونوں رشتے بولتا تو میں کہتا، خالد بھائی تمہارا احوال خالہ کے گھر بیاہی لڑکی جیسا ہے۔ کہتا، ہے تو صحیح مگر تھوڑا گھپلا ہو گیا۔ پوچھتا کیا؟ کہتا خالہ بعد میں سوتیلی ماں بن گئی، نہ ساس رہی نہ ماں، صرف سوتیلی بن گئی۔ ہم سب اس کی باتوں پہ ہنستے، فاروق، یوسف عالمگیرین، امجد، منصور مسخرہ اور میں پوچھتا مگر تو اب تک اس کا سگا ہے؟ وہ بے بس سا ہو کے ایک آہ بھرتا اور کہتا، میرا اور کوئی ہے بھی تو نہیں، یہی جگہ ہے جہاں کم عمری میں بھیجا گیا تھا، اب ساری عمر یہاں گزار دی، کوئی اور جگہ دیکھی ہی نہیں۔ ایک لیمو کی طرح ادھر ہی پورا نچڑ گیا، اپنے رس کا آخری قطرہ تک اس ادارے کو دے دیا۔ مگر اس ادارے نے 22 سال کی عمر میں مجھے جس گریڈ میں بھرتی کیا تھا، این اسی گریڈ میں اب 60 سال کی عمر ہونے پہ ریٹائر کر رہے ہیں۔ وہ پھر اپنی پوری کتھا کھول کے بیٹھ جاتا۔ فاروق الزماں اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھا انگریزی لکھتا رہتا۔ فاروق انگریزی کا سینئر صحافی ہے، کسی زمانے میں دی نیشن کا مدیر بھی رہا۔ فوج سے محبت اسے بھی ادھر لے آئی، یہیں کا یہ بھی ہو گیا۔ امجد اٹھتا بیٹھتا اور مسکراتا پھرتا رہتا، وہ انرجیٹک تیکھا قلم کار ہے، ابن شمسی کے نام سے صحافت کی دنیا میں اپنا نام منوا چکا ہے۔ خالد بن مجید کی طرح امجد بھی کم عمری سے ہلال سے وابستہ ہے۔ صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ہے، کالم، فیچر، رپورٹنگ، ہر کام میں ماہر، خوش باش، سمارٹ، محبتی اور محنتی، اسے سیوا کرنے کا چسکا ہے۔ اکثر جب ہماری باتیں لمبی ہونے لگتی تو وہ ٹی روم کی طرف تازہ چائے اور پکوڑے منگوانے بھاگ جاتا۔ خالد بن مجید اکثر امجد کو خاموشی سے ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہتا۔ کئی بار اس سے پوچھا بھی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتا، اپنی جوانی دیکھ رہا ہوں، اسی عمر میں ادھر آیا تھا، ڈرتا ہوں اس کا بڑھاپا میرے جیسا نہ ہو۔
منصور مسخرہ خالد بن مجید کی ہر بات کا لطیفہ بنا کے ہنستے تھے، دوسروں کو بھی ہنسانے کی کوشش میں لگا رہتا۔ منصور ڈرامہ، فیچر فلم، سکرپٹ اور پروڈکشن کے فن کے علاوہ ذاتی طور پر ایسا فنکار ہے جسے یہ خود پروڈیوسر ہو کے بھی موقع نہیں دیتا۔ میں خالد کی ہر بات دھیان سے سنتا، اصل میں ہر دفعہ خالد اپنی پرانی کہی کہانی میں کوئی نہ کوئی نئی بات کا اضافہ کر دیتا اور اپنی بات کا رخ بدل دیتا۔ اس دن بولا، بھائی سرگودا میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، BA پاس کیا، اللہ کی مار ایسی پڑی کہ شاعری اور آرٹ کا چسکا پڑ گیا۔ منصور مسخرے کی ہنسی کی پٹاری کھول گئے۔ فاروق بھی اپنے لیپ ٹاپ سے انگلیاں اٹھا کے اپنی سبز آنکھوں میں حیرانی بھر کے ہم سب کو باری باری دیکھ کے سوچنے لگا کہ مسکراؤں یا نہ۔ اس کا یہ محتاط انداز ورلڈ وار فلموں میں جرمن گستاپو جیسے۔ وہ خود بھی کچھ عرصہ جرمنی میں رہا ہے، مگر ایک میان میں دو تلواریں کیسے سما سکتی تھی؟ گستاپو دیس میں گنجائش صرف ایک کی تھی، اسے اپنے دیس آ کر گستاپو بننا پڑا۔ منصور ابھی تک ہنسے جا رہا تھا۔ نہیں، اس چسکے کو اللہ کی مار کیوں کہا؟ میں بظاہر سنجیدگی میں خالد بن مجید سے پوچھ کے منصور مسخرے کی آنکھ میں پھلجھڑی کے فیتے کو آگ لگا دیتا۔ مسخرہ ہنس ہنس کے دورہ ہو جاتا۔ امجد دروازہ کھول کے باہر نکلتا نکلتا رک جاتا۔ خالد بن مجید چوکنا ہو کے سب کو باری باری دیکھتا، پھر بڑی دھیرج سے کہتا، بھائی اور کیا کہوں؟ شاعری اور آرٹ کو اللہ کی مار کہہ دیا، کیوں؟ بھائی اور کیا کہوں؟ اللہ اور اس کی مار کو سمجھنے والوں سے پوچھ لو، سمجھ آ جائے گی، نظر آ جائے گی۔ وہ سب کی طرف ایسے نظریں گھماتا جیسے دیکھ رہا ہو کدھر کدھر یہ اللہ کی مار پہنچی ہوئی۔ سب جی کھول کے ہنسنے لگتے۔ میں نے پوچھا، خالد ادھر ISPR میں کیسے گھسے؟ میں تھوڑی آیا تھا، پاکستان ٹائمز میں کام کرتا تھا، ABS جعفری ایڈیٹر تھے۔ ادھر ISPR میں بریگیڈیئر تفضل حسین صدیقی DG تھے، علم دوست آدمی تھے، جانتے تھے کون سی چیز کہاں سے لینی۔ سبزی لینی ہے تو سبزی منڈی جاؤ، گھاس اٹھانی ہے تو گھاس منڈی۔ بس مجھے اٹھا لیا گھاس منڈی سے۔ گھاس بیچتے تھے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا اور مسکراہٹ چھپائے رکھی۔ بھائی صحافت ان دنوں گھاس کے مول ہی بکا کرتی تھی، یہ تو اب الیکٹرانک میڈیا نے گھاس کا مول زعفران کا لگا لیا۔ کہنے کو تو یہ اب گھاس بھی نہیں بھائی۔ منصور مسخرہ خالد بن مجید کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ خالد بن مجید کے انداز میں جھکا جھکا کمر پہ ہاتھ رکھ کے کمرے میں ٹہلنے لگتا۔ خالد کے مخصوص انداز میں، اسی کے لہجے میں اس کی باتوں کی پیروڈی بناتا۔ ہر بات پیروڈی میں خالد کے منہ سے نکلے لفظ بھائی سے شروع کرتا۔ مسخرہ پن اس کے چہرے پہ لکھا رہتا۔ اس دن ایک دم خالد بن مجید بنا کبڑا کبڑا گھاس منڈی اور صحافت کی باتیں کرتا کرتا شرارت میں ایک دم سنجیدہ ہو کے بلند آواز سے پوچھنے لگا، آپ کوئی حسینہ تھے، آپ کو اٹھا لیا؟ بھائی ان دنوں چہرہ نہیں کام دیکھ کے صحافی اٹھائے جاتے تھے۔ پھر چہرے اور صحافت کی باتیں ہونے لگی۔ یہ ساری محفلیں میرے دفتر میں ہوا کرتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ہلال کا نگران تھا اور ہلال کی مجلس ادارت کی منڈلی کے یہ سب پھول تھے۔ خالد بن مجید سے میری ملاقات ISPR میں تعیناتی سے بہت پہلے کی۔ منصور مسخرہ بھی ایک زمانے میں میرا پڑوسی رہا تھا۔ تب وہ سب مجھے ایک ادیب اور میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر جانتے تھے۔ نہ انہیں گمان تھا کہ کبھی میں ISPR میں پوسٹ ہو جاؤں گا، نہ مجھے اس کا شائبہ تھا۔ میرا کام تو فوجی ہسپتالوں یا میڈیکل بٹالین میں دکھی بیمار فوجیوں کو شفا دینا تھا۔ جنرل شاہد اقبال کھاریاں چھاؤنی میں میرے گیرزن کمانڈر تھے۔ پیشہ ورانہ امور میں تو کمال ماہر تھے ہی، علم و ادب اور کلچرل حساسیت کے میدان میں بھی وہ یکتا تھے۔ فوجی وردی میں وہ شاید اپنے عہد کے واحد سوچ اور پرکھ کی لاج رکھنے والے دانشور جرنل تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں مجھ سے کچھ سال سینئر تھے۔ میری کتابیں پڑھ کے انہوں نے کور کمانڈر جنرل جاوید عالم کو پڑھا دی۔ پھر دونوں نے GHQ میں نہ جانے کس سے کیا بات کی کہ میری پوسٹنگ ISPR میں ہو گئی۔ میڈیکل کا بستہ بند ہو، اسٹیتھوسکوپ کہیں گم گئی اور میں ادھر رائٹرز پول کا سربراہ اور ہلال کا نگران بنا دیا گیا۔ ادھر آیا تو ہلال کی یہ ٹیم مجھے مل گئی، ایک سے بڑھ کے ایک ان میں نگینا تھا۔ خالد بن مجید تو ISPR کا سب سے پرانا درخت ہے۔ ISPR کے احاطے میں کوئی 125 سال پرانا ایک پیپل کا درخت تھا۔ منصور کا کہنا تھا کہ یہ خالد بن مجید کے ہاتھوں کا لگایا ہے۔
خالد مجھے کہا کرتا، سر یہاں جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اس پہ بتاؤں کون کون بیٹھ چکے؟ جی ایم اثر، فیض احمد فیض، چراغ حسن حسرت، زید سلیحری، ابن الحسن، حفیظ جالندری، عنایت اللہ، سید ضمیر حسین جعفری، عارف عبد المتین، صدیق سالک۔ مسخرہ پھر ہنسنے لگتا، میری کرسی پہ ہاتھ مار کے کہتا، اوف خدا کا خوف کرو بابا جی، یہ 6 مہینے پہلے خریدی ہے، دیکھ پہیوں والی گھومتی کرسی ہے۔ وہ میری کرسی کو ہاتھ سے فرش سے دھکیل کے خالد کو دکھاتا۔ میں کرسی پہ بیٹھا بیٹھا گرنے سے بچنے کی اداکاری کرتا۔ وہ پھر خالد بن مجید سے مخاطب ہوتا، یہ کرسی تھی پرانے بابوں کی۔ خالد بن مجید میری طرف شکایت سے دیکھتا، سر اسے سمجھائیں۔ یار یہ مسخرہ ہے، مسخرے ہی کرے گا، آپ بتائیں آپ کو اٹھوایا کس نے تھا؟ مسخرہ پھر کھینچ کے ہنسنے لگتا۔ امجد ٹی وی روم کے ویٹر سے ہمارے سامنے پکوڑوں بھری پلیٹیں رکھوانے لگتا۔ سر بتایا نا، یہاں بریگیڈیئر تفضل حسین صدیقی سربراہ تھے، پاکستان ٹائمز کے مدیر اے بی ایس جعفری سے ان کا یارانہ تھا۔ انہوں نے اسے کہا کچھ پروفیشنل صحافیوں کو کچھ دن کے لیے مستعار دے دیں۔ اس نے مجھے ادھر بھیج دیا۔ 35 سال ہو گئے وہی مستعار ڈیوٹی چل رہی ہے۔ پرانے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آئی ایس پی آر قلم کی جگہ ہے، قلم کے لوگ ادھر رہنے چاہیے۔ قلم والے ملتے کہاں سے؟ بس لے آئے۔ اب تو قلم والے ایک ایک کر کے قلم کیے جا رہے، کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے رہنے کی۔ یہاں بھی ایسے لوگوں کی تلاش کا دور گیا۔ اللہ جانے آپ کیسے ادھر پوسٹ ہو گئے، قلم دوستی یہاں سے اٹھے تو عرصہ ہو گیا۔ فکر نہ کرو، ہم بھی اٹھ جائیں گے، اٹھا دیں گے آپ کو، دیکھ لیجئے گا۔ بھائی اب یہاں پروفیشنلزم نہیں ہے، یہاں وہ افسر پوسٹ کیا جاتا ہے جس کی جیب میں قلم نہ ہو، بس اسے اس شہر میں پوسٹنگ کی مجبوری ہو، سفارش اس کی تگڑی ہو، کہیں اور اس کے لیے جگہ نہیں بن پاتی تو اسے ادھر بھیج دیا جاتا۔ ادھر آ کے وہ اس علمی ادارے کو انفینٹری پلٹن کی طرح ہانکنے لگتا ہے۔ ہنک رہے ہیں بھائی بھائی کہہ کے منصور مسخرہ پھر طرح مصرع اٹھا لیتا اور خالد بن مجید کی طرح کبڑا کبڑا عاجزی سے چلنے کی اداکاری کرنے لگتا۔ بھائی یہ مذاق نہیں، سنجیدگی سے سننے والی باتیں۔ خالد بن مجید ایک دم جلال میں آ جاتا، منصور کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں کہنے لگا، جانتے ہو کون سا ادارہ ہے، کتنا مقدس ادارہ ہے، کتنا اہم ہے؟ یہ ہماری قوت اور سیکیورٹی کی تصویر کشی کا ضامن ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے انگریزی فوج کا اخبار سولجر یہاں سے نکلتا تھا۔ بٹوارا ہوا، ہم بے وطنوں کو آزاد وطن ملا پاکستان۔ اس وقت سے یہ آئی ایس پی آر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے۔ ادھر انڈیا والوں نے اپنے مجلے کا نام سینک سماچار رکھ لیا۔ ہم نے شروع میں نام رکھا تھا مجاہد، پھر بدل کے ہلال رکھ لیا۔ اس ادارے میں انگریز کے وقت کے آرکائیو تھے، سیکنڈ ورلڈ وار کے فلم رول تھے، تصویریں تھیں، تراشے تھے، اخبارات تھے۔ پھر جس دن سے پاکستان بنا، ایک ایک دن کا اخبار، مہینے کے بنڈل بنا کے تیار مجلد، ہمارے ملکی اور غیر ملکی اہم جرائد کی فائلیں، 65 اور 71 کی جنگوں کی اخباری رپورٹیں، تصویریں، انٹرویوز، آپ کے فوجی علم پہ دنیا میں چھپی ہر کتاب، ہر انسائکلوپیڈیا، نایاب نسخے، پوری ایک لائبریری تھی یہاں۔ ساتھ آڈیو ویڈیو سینٹر کرنل منصور کا قائم کیا ہوا۔ تم لوگوں کو پتا کیا ہے یہاں کیا کچھ تھا؟ میں کوئی ناحق دیوانہ نہیں ہوا اس کا۔ کون ہے تم میں سے جسے اپنے ملک اور فوج سے عشق نہیں ہے؟ نا، اس عشق کی دیوانگی نے تو یہ حال کیا ہے بھائی۔ وہ اپنا شکستہ گریباں چاک کرنے کے انداز میں دکھانے لگتا، یہ ہمارے دل میں ہے، خون میں ہے، یہ ادارہ ہمارا اپنا ہے۔ اس ادارے میں وہ لائبریری اور آرکائیو اس ادارے کا سرمایہ تھا کیا اب نہیں ہے؟ خالد بن مجید عجیب طرح سے ہنسا، جیسے رو دیا، اور زیر لبی بولا، تھا بھائی۔ پھر اس کا کیا بنا، کدھر گیا وہ سرمایہ؟ مجھے یاد ہے جب پہلی بار میں نے خالد بن مجید سے یہ سوال کیا تو اس کے چہرے پہ ایسا کرب آیا جیسے اسے اپنی ماں کی موت یاد آ گئی۔ چہرے کا رنگ اترا، آنکھیں اندر سے امڑ کے آئے آنسوؤں کو روکتے روکتے گول سی ہو گئی، ماتھے پہ ایک تریڑ آئی اور وہ بے بسی میں ہاتھ پھیلا کے خاموشی سے کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کیفیت سے گزرا۔ پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا مجھے۔ تمہارے ہارٹ اٹیک کا اس قومی ورثے سے کیا تعلق؟ سر، جس سے آپ قومی سرمایہ مان رہے ہیں، تھا بھی وہ قومی ورثہ۔ وہ سارے کا سارا 8 روپے کلو کے حساب میں ردی میں بیچ دیا گیا۔ 32,000 میں پوری کی پوری لائبریری اور سارا آرکائیو بک گیا۔
रद्दी में बेच दिया। मैं कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। ये तो कौमी जुर्म है। किसने किया ऐसा? यही जो आपके सरबराह हैं। और कौन कर सकता है ऐसा व्यापार? कब की बात है? जी मुशर्रफ दौर की बात है, आपकी पोस्टिंग से 6 महीने पहले की। ये जो कैफेटेरिया और कॉन्फ्रेंस रूम है, जगमग जगमग बत्तियों वाला, जहां बैठ के टीवी इंटरव्यू दिए जाते हैं, यहाँ पूरी लाइब्रेरी और आर्काइव था। चारों तरफ बुक शेल्फ लगे थे, किताबें ही किताबें, रिसाले, अखबारों के बंडल थे। खालिद बिन मजीद के चेहरे पर दुख का बम फट गया। चेहरा रेजा रेजा हो गया। आंखों से 2-3 बूंदें टपकी और वो फिर से हाथ मलने लगा, जैसे वो सारा वाकया फिर से देख रहा हो। बोला, मैं बाहर सड़क से अंदर आया, देखा लाइब्रेरी की किताबों को 4-5 मुस्टंडे किस्म के लोग उठा उठा के दरवाजे से बाहर बरामदे के नंगे फर्श पे फेंक रहे, जैसे ईंट रोड़े। ईंट रोड़ों को भी एहतियात से फेंका जाता है कि कहीं कोई किनारा भूर ना जाए। वो तो रद्दी में खरीदा माल था। बंडल के बंडल उठा के धड़ाम धड़ाम फर्श पे फेंकते। पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज, मशरिक, मुसावात, नवाए वक्त, जंग, मॉर्निंग न्यूज, डॉन, चटान, इनकलाब, जमींदार, सब अखबारों के जिल्द किए बंडल। माँ बमा का सारा रिकॉर्ड, मुल्की और गैर मुल्की जरायद, उर्दू डाइजेस्ट, सैयारा डाइजेस्ट, हिकायत के बंडल, टाइम्स, लाइफ, न्यूज वीक, रीडर डाइजेस्ट, क्या क्या बताऊं, सब जमीन पे बिखरे हुए। काले चमड़े में जिल्द किए उनके बंडल 1947 के जमाने से, कुछ उससे भी पुराने अंग्रेजी दौर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की खबरों से भरे। बाहर बरामदे में खड़ा रद्दी खरीदने वाला ठेकेदार इन मुजल्लद अखबारों के एक एक बंडल को उठा के एक गत्ते पे पांव रख के उसकी जिल्द हाथ में पकड़ के जोर से खींचता, जैसे ज़बा किए बकरे की खाल उतारी जाती। एक पांव मार के वो जिल्द के गत्ते एक तरफ करता, दूसरे पांव से अंदर से निकले अखबारों की तह को। फिर किताबें बरामदे में फेंकी जाने लगी। जो मुजल्लद थी उनकी चमड़ी भी वैसे ही उतरी, जो गैर मुजल्लद थी उन्हें पैरों की ठोकरों से एक तरफ लुढ़का दिया गया। कौन सी किताब किस मौजू, किस जुबान में है, रद्दी की व्यापारी का उससे क्या ताल्लुक? अजीब मंजर था। सर आपको क्या बताऊं, उसने फिर बाएं हाथ से दिल की जगह से सीना पकड़ लिया। बोला, मेरा तो दिल कट गया। मैं लपक के गया, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? ये पूरी कौम का सरमाया है, आने वाली नस्लों को दिखाया जाने वाला हमारा गुजरा कल है, ये खुदा का खौफ करो। कौन हो तुम लोग? हमारा माल है ये, अब तुम कौन हो? मैं बेबसी में इधर उधर देखने लगा। मैं तो बेवर्दी मुलाजिम हूं। आप जैसे वर्दी में मलबूस हमारे अफसर इधर उधर घूम रहे थे। किसी के चेहरे पे कोई तरद्दुद नहीं था, किसी को एहसास नहीं था कि घर उजड़ रहा है, माँ का जहेज बिक रहा है। मैं किससे कहता? साथ ही जनरल साहब का दफ्तर था। उनके दरवाजे पे मेरी रसाई नहीं थी, जिनकी थी वो आ जा रहे थे। जो उधर जाता पहले अपनी वर्दी की सिलवटें सीधी करता, टोपी खींच के तिरछी करता, चमकते जूतों की चमक देख के पतलून की करीज सीधी करता, बेल्ट खींच के बांधता, बड़ा पेट सांस अंदर खींच के गुम करता, फिर सर से पांव तक अपने जिस्म के चौकटे में एक आला जी हजूरी की तस्वीर बना के उसके दरवाजे को दरगाह समझ के हाथ लगाता। दफ्तर का दरवाजा शीशे का था, काले शीशे का। अंदर से बाहर का सारा मंजर जनरल देखता रहता, बाहर से अंदर का किसी को भेद ना मिलता। किसे कहता? वो सब कुछ ऐन अफसर आला के दफ्तर के बराबर में हो रहा था। मैं फरियाद लेकर किधर जाता? वहीं सीना पकड़ के बैठ गया। सीने में दर्द की बुर्सी खूब गई, हड्डियों में बर्फ जम गई, दिल में जैसे बर्फ तोड़ने वाला सुआ आर पार हो गया। दर्द की पिचकारी निकली, माथे पे तरेलियां आ गई, आंख के सामने अंधेरा हो गया, जैसे दिन दिहाड़े सूरज चोरी हो गया हो, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। मैं वहीं कत्ल होती किताबों के मक्तल में गिर गया। ये अमजद, यूसुफ आलमगीरियन और बशीर अहमद तीनों मेरे सिविलियन मुलाजिम साथी भाग गए। मुझे खींच खांच के वहां से अस्पताल ले गए। 3 महीने में अस्पताल में रहा। दिल का आर्जा खत्म हुआ तो डिप्रेशन हो गया। उन्होंने पागल खाने में भर्ती करा दी। भाई क्या क्या सुनोगे, सुनाया नहीं जाता, फिर अस्पताल भिजवाना है। अब तो अस्पताल इधर आ गया, ये कर्नल बेला डॉक्टर भी मस्खरा संजीदगी में फिर मजाक की पैवनकारी की कोशिश करता। खालिद बिन मजीद अभी तक उसी कैफियत में बैठा था। कहता, वो उन्हें डॉक्टरी के लिए इधर नहीं लाए,
ہلال کے نگران ہیں، رائٹر ہے، سکہ بند۔ خالد بن مجید منصور پہ حملہ آور ہو جاتا۔ منصور پھر حیران سا چہرہ بنا کے مسخری میں چہکنے لگا، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ او مسخرے چپ، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تمہیں مسخریاں سوجی۔ یوں ہی مسخرے پن میں تم مزاح والوں نے کیا کیا اجاڑ دیا، بڑے سے بڑے المیے کو بھی لطیفہ بنا دی۔ اس سے بھی بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اب دکھ کی بات پہ دکھی بھی نہیں ہونے دیتے۔ خاموش رہو، میں نے میجر منصور کو ڈانٹ دیا۔ سر اللہ کی قسم میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، منصور حلفیہ بیان لکھوانے لگا۔ تمہیں کون الزام دیتا ہے؟ میں حیران ہوں، 32,000 جنرل جیسے شان و شوکت والے افسر کے لیے کیا اہمیت رکھتے تھے؟ اتنا تو ایک دن مہمانوں کی تواضع پہ خرچ کر دیتے تھے۔ پھر وہ قومی سرمایہ کیوں بیچا؟ انہیں وہ کمرہ چاہیے تھا سر، خالد بن مجید آہستگی سے بولا۔ جنرل راؤنڈ پہ چھڑی لے کر نکلے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کیوں ہے؟ ادھر کب سے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ فضول ٹریش کیوں جمع ہے؟ کتنی معقول جگہ ہے، کھلا کمرہ ہے، یہاں پریس کانفرنس روم بناؤ، ساتھ کیفیٹیریا، 5 اسٹار سروس، اٹیلین پیزا، یورپین نگٹ، میکڈونلڈ سٹائل ڈچ چیز برگر، KFC والے اسپائسی روسٹڈ ونگز، اسموک ڈرائی سائمن فش، انڈرسٹینڈ؟ ساتھ چلے آئے پرچی قلم لے کر۔ بعد اب سٹاف افسروں نے ہر کہی بات جوں کی توں نوٹ کی۔ حکم لکھنے کے بعد وفاداروں کی ایک ہی آواز آئی، یس سر۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ادب سے دورے ہوئے اپنے اپنے چہروں پہ ایسی فدویانہ خوش آمدی مسکراہٹ لاتے جیسے اقوال سقراط لکھ رہے۔ بس یہ 15.5 سیکنڈ کا جنرل صاحب کا راؤنڈ تھا۔ حکم کی تعمیل ہوئی، 3-4 ٹھیکیدار بلوائے گئے۔ ایک نے بولی جیت لی۔ پون صدی کی لفظ بلفظ تاریخ، ہر دن کا اخبار، سال ہر سال کے جرائد، فوٹو البم، سب کچھ بک گیا۔ قائد اعظم کی افواج کے ساتھ تصویروں کا نایاب خزانہ تھا، وہ بھی اسی بھاؤ تل گیا، بک گیا۔ کچھ تصویریں میں نے ٹھیکیداروں کے پیروں کے پاس بنی ڈھیری سے اٹھا لی۔ ایک بار تو ٹھیکیدار نے میرے ہاتھ میں پکڑی قائد کی کچھ تصویروں کو میرے ہاتھ سے لے کر ہاتھ ہی ہاتھ میں تولا۔ جب اسے اندازہ ہوا آدھے کلو سے کم ہے تو شاید اس نے حساب لگا کے سوچا کہ 4-5 روپے کے مال پہ اس بوڑھے سے کیوں الجھوں۔ الٹا ہاتھ مار کے اس نے گویا وہ خیرات مجھے دے دی۔ ان تصویروں کو میں نے لکڑی کے بلاک پہ لگوایا۔ ایک یہ جو آپ نے اپنے پیچھے لگائی ہے، قائد اعظم ایک پاکستانی میجر جنرل کے ساتھ بیٹھے۔ کہیں اور دیکھی؟ نہ، یہ میجر جنرل نذیر ہے، نیم پلیٹ سے پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں سر، ایک بار ان کے گاؤں کا ایک آدمی ملا تھا، اس نے یہ تصویر مانگی تھی، میں نے نہیں دی۔ یار اتنا بڑا خزانہ ضائع ہو گیا سر، سب اجڑ گیا۔ جگہ چاہیے تھی تو یہ اخباروں کے بنڈل، جرائد، کتابیں کسی دوسری لائبریری کو دے دیتے، کسی یونیورسٹی کو ہدیہ کر دیتے، ردی والے کو کیوں دی؟ اس ملک میں پکوڑے نہیں بیچنے، ان میں پکوڑے بکے۔ اللہ ہی جانے، ٹھیکیدار خود بار بار بول رہا تھا 8 روپے کلو زیادہ قیمت لگا دی، پیلے بدرنگ نرم ہوئے خستہ کاغذ ہیں، ان میں تو پکوڑے بھی نہیں بکنے۔ خالد بن مجید کی باتیں سن کے میں خود کئی دن اداس رہا۔ ISPR سے ریٹائر ہوا تو میں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا ڈائریکٹر جنرل بن کے چلا گیا۔ میری کتابوں کے 14 لکڑی کے صندوق ISPR کے سٹور میں پڑے رہے۔ امجد نے کئی بار مجھے کہا، سر اجازت دیں تو میں یہ اپنے گھر لے جاؤں، سنبھال کے رکھوں گا، یہاں خطرہ ہے، دیمک کھا جائے گی آپ کی کتابوں کو۔ تم سے بڑی دیمک کون ہے؟ کتاب چاٹ، میں اسے ٹال دیتا۔ 4 سال بعد میرا گھر مکمل ہوا تو میں ٹرک لے کر کتابیں اٹھانے چلا گیا۔ اس دن اپنی کتابوں کی پیٹیاں دیکھ کے میرا بھی وہی حال ہوا جو خالد بن مجید کا لائبریری اور آرکائیو ردی میں بکتے دیکھ کے ہوا تھا۔ میری کتابوں کے 14 لکڑی کے صندوقوں کے باہر دیمک گھروندوں کی مٹی کے ڈھیر چڑھے تھے۔ میں لرز گیا، کھڑا کھڑا جیسے گرنے لگا۔ میرے دل میں بھی درد کی لہر اٹھی۔ میں ڈوبتے دل کو پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ کھڑے امجد کا رنگ بھی اڑ گیا، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ ہم دونوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور تڑپ کے رہ گئے، سمجھ نہ آئے کیا کرے۔ دل سے دعائیں اٹھ رہی تھیں، اللہ بچا لینا میری کتابیں۔ جی چاہتا تھا کوئی تسلی دے دے، گھر جا کے پیٹیاں کھولنی تھی، کوئی معجزہ ہو جائے۔ اپنے پرانے دفتر گیا، ادھر فاروق بیٹھا تھا، ساتھ یوسف عالمگیریان۔ انہیں کتابوں کی پیٹیوں کی حیت بیان کی۔ دونوں دکھی ہو گئے، سب چپ،
میں کہوں دعا کرو اللہ میری کتابیں بچا لے۔ فوجی جوتوں کی پیٹیاں تو دیمک نے کھا لیں، اندر کی کتابیں خدا بچا لے۔ یوسف عالمگیرین ہے تو درد دل والا، مگر دکھی ماحول میں بھی اپنی شخصیت کی شگفتگی بچائے رکھتا ہے۔ دکھی دل کو بہلانے کے لیے بولا، سر اللہ نے ساری مخلوقات پالنی ہیں دیمک سمیت، تو اللہ کو کہے ان پیٹیوں میں میری میڈیکل کی کتابیں بھی ہیں، وہ کھلا دے دیمک کو۔ یوسف عالمگیرین ابھی تک مزاح نگار بنا ہوا تھا، بولا، جناب یہ تو دیمک کی چوائس پہ ہے نا، اسے کیا پڑھنا ہے؟ تو دیمک کا طرفدار ہے یا میری کتابوں کا؟ میں نے پوچھا۔ سر ہم شاعر لوگ دیمک کے قبیلے سے، اسی کی طرفداری کریں گے۔ آپ ناول نگار ہیں، آپ دیمک پہ ناول لکھتے ہیں، موٹی کتاب کا دیمک سے بڑا شوقین کوئی نہیں۔ نہ، دیمک اللہ کے حکم سے باہر تھوڑی ہے، وہ تو اندھی ہوتی ہے، اسے اللہ ہانکتا ہے۔ جس کتاب کو تلف کرنا ہو اس کی طرف، جسے محفوظ رکھنا ہو، دیمک کو خدا اس کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتا۔ تم مسخرے شاعر دیمک کو مخول نہ کرو، خدا کی وہ سپاہ ہے جیسے ہلاکو خان کی تھی۔ خدا ہر غیر نافع لکھے لفظوں بھرے کاغذوں پر دیمک چڑھا دیتا ہے، سمجھے؟ یوسف مسکراتا مسکراتا خاموش ہو گیا، بولا، سر یہ تو آپ پیٹیاں کھول کے ہی دیکھ پائیں گے، مجھے بھی پیٹیاں کھولنے کی جلدی تھی اور خوف بھی۔ امجد میرے ساتھ تھا، ٹرک پہ دیمک بھری مٹی چڑھی کتابوں کی پیٹیاں لاد کے میں اپنے نئے گھر کے مین گیٹ کے باہر سڑک پہ پیٹیاں اتارنے لگا۔ 14 پیٹیوں میں سے 3 پیٹیوں کی کتابوں کو دیمک نے چھوا تک نہیں، ساری سلامت۔ باقی جو پیٹی کھولتا اندر کتابوں کا قبرستان بنا ملتا، کتابوں کی قبریں قطار در قطار۔ میں نے سال ہر سال کی محنت سے زیادہ تر کتابوں پہ پلاسٹک کور چڑھائے ہوئے تھے۔ پلاسٹک کور کے اندر کتاب پوری کی پوری مٹی ہوئی ہوئی تھی، قبر بنی ہوئی، اوپر پلاسٹک کور کے نیچے مومی رنگین سرورق جیسے قبر کا کتبہ۔ پورے کا پورا صندوق کتابوں کی قبروں سے بھرا ہوتا۔ اس دکھ بھرے ماحول میں کچھ عجیب انہونیاں دیکھی۔ مٹی مٹی ہوئی کتابوں کے ڈھیر میں سے کچھ کتابیں بالکل سالم بچی پڑی تھی۔ دیمک ان کے کسی ایک کونے سے بغیر کاغذ کھرچے قطار بنا کر گزری نظر آتی۔ ذرا سی مٹی ٹائٹل پہ ہوتی جو کپڑا ملنے سے اتر جاتی، اندر پوری کی پوری کتاب سالم، کتاب کی ایک سطر بھی دیمک نے نہ چھوئی ہوتی، سارے کاغذ سلامت، اوپر نیچے دائیں بائیں کی کتابیں پوری کی پوری مٹی۔ میں بے سرت ہوا، یہ عجیب مشاہدہ کر رہا تھا۔ امجد کتابوں کی پیٹیاں کھول کھول کے کتابوں کی قبروں سے زندہ کتابوں کا الگ ڈھیر بنا رہا تھا۔ مجھے ایک دم خالد بن مجید یاد آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی انہونا لمحہ ہے جسے خالد بن مجید کا دیکھنا ضروری ہے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور جا خالد بن مجید کے گھر گھنٹی بجائی۔ وقت شام کا تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ خالد بن مجید پیروں میں باتھ روم چپل پہنے باہر آئے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں اٹھایا اور بولا، چلو۔ بولا، سر کپڑے بدل لوں؟ کدھر؟ کچھ نہ پوچھو، ایک منظر تم نے دیکھنا ہے، اسے دیکھنے سے پہلے کچھ نہ پوچھنا۔ گاڑی میں ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، نہ اس نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ کہا۔ میرے چہرے کی سنجیدگی اور سر سے پاؤں تک دکھ کی دھمک سے وہ سہما ہوا تھا۔ چپ بیٹھا رہا۔ گاڑی میرے گھر کی سڑک پہ مڑی، اندھیرا ہو چکا تھا، گاڑی کی ہیڈ لائٹیں جل رہی تھیں۔ گاڑی میرے گھر کا موڑ مڑی تو گاڑی کی روشنی میں گھر کے گیٹ باہر لکڑی کی بے ترتیب ٹوٹی بکھری پیٹیاں اور کتابوں کے مٹی مٹی ہوئے ڈھیروں پہ روشنی پڑی۔ مجھ سے گاڑی اور آگے نہ لے جائے گی۔ گاڑی بند کی، اس کی ہیڈ لائٹ جلنے دی۔ جیسے پروانہ لپک کے شعلے کی طرف جاتا ہے، اسی طرح خالد بن مجید لپک کے کتابوں کے ڈھیر کی طرف دوڑا۔ خاموش۔ کتابوں کے پاس آتے ہی اس نے صرف قرآن پاک کا ایک جملہ کہا، کل من علیہا فین، اور مری ہوئی کتابوں کے ڈھیر پہ آ کے ایسے بیٹھ گیا جیسے اپنی کسی پیارے کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے بیٹھا۔ سب چپ، امجد سے بھی کچھ کہا نہ جائے۔ ساتھ بیٹھا فہد بھی خاموش۔ فہد ISPR کا بندہ نہیں، امجد کا ہم عمر ہے اور میرا یار۔ بہاولپور سے آ کر یہاں ایک گوروں کی ٹیلی کام کمپنی میں کام کرتا ہے، کتاب اور صاحب کتاب کی عزت کرنے والا۔ دونوں کتابوں کو چھان چھان کے 3 قسم کے ڈھیر بنا رہے تھے۔ پہلا 16 آنے ٹھیک کتابیں، دوسرا نیم دیمک زدہ مگر قابل استعمال، تیسرا ڈھیر مٹی مٹی ہوئی کتابوں کی قبریں۔ خالد بن مجید تیسرے ڈھیر کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بھی مٹی مٹی ہو رہا تھا،
دیمک جیسے اس کی لہو شریانوں میں سرکتی اس کی روح چاٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا اس کا ذہن معاف ہو چکا ہے۔ سردیوں کے دن تھے، رات پڑ گئی۔ ہم نے بچی کھچی کتابوں کے ڈھیر کو گراج میں پڑی چارپائیوں پہ ڈال دی۔ مٹی ہوئی کتابوں کے ڈھیر کو گھر کے باہر ہی سامنے والی ایک خالی جگہ پر سرکا دی۔ خالد بن مجید نے وہاں صرف ایک بات کی، بولا سر اس دیمک زدہ ڈھیر کو جلا دینا، مگر اسے آگ خود لگائیے گا، انہیں جلتا ہوا بھی دیکھیے گا۔ جب تک یہ سارا ڈھیر جل نہ جائے وہاں سے جائیے گا نہیں، پھر جو بھی درد سینے میں جمع ہو اسے اس خزانے کے لٹ جانے کا نعم البدل سمجھیے گا۔ وہ شاید اس لمحے شاہ تبریز بنا مجھے رومی سمجھ کے حکم دے رہا تھا۔ میرا ذہن انسانی موت اور کتاب کی موت کی گتھیوں میں الجھا ہوا تھا۔ میرے سامنے عجیب مشاہدے تھے۔ میں خالد، فہد، امجد تینوں سے مخاطب ہوا۔ تم دیکھ رہے ہو عجیب راز آج کھل رہے۔ ایک ہی لکڑی کے صندوق میں اوپر نیچے پڑی کتابوں کے ڈھیر میں کون سی کتاب مر گئی، کون سی زندہ بچی، یہ دیکھ رہے ہو؟ تینوں کتابوں کو چھانٹتے چھانٹتے ہاتھ روکے مجھے تکنے لگے۔ یہ دیکھو خدا کن کتابوں کو محفوظ کر رہا ہے، کن کو طلب، کن کتابوں نے رہنا ہے، کن کتابوں نے نہیں۔ یہ دیکھو شہاب نامہ بچ گیا۔ ساتھ پڑی علی پور کا ایلی آدھی ختم ہو گئی۔ سفر در سفر کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ اوپر نیچے پڑی شاعری ساری دیمک چٹ کر گئی۔ ممتاز مفتی کی الکھ نگری بچ گئی، لبیک کو تو دیمک نے چھوا تک نہیں۔ یہ 100 بڑے بادشاہ، 100 بڑے شہر، یہ بادشاہوں کی ساری تاریخ کتابیں، یہ شعر و سخن، نقد و نظر، تبصرے اور فتوے، میں کرتی آپ بیتیاں، تو سے لتھڑے مباحثے، یہ حاشیے، تشریحیں، سب دیمک کھا گئی۔ دیکھو کلیات اقبال کی جلد تک کو خراش نہیں ہے۔ دیوان غالب محفوظ رہا۔ فیض احمد فیض کا سارا کلام سالم بڑھا۔ فراز کی شاعری کا ایک نقطہ نہیں ہلا۔ حالات حاضرہ قسم کی سیاسی ڈھونگ کتاب ایک بھی نہیں بچی۔ وہ تینوں ڈھیروں میں پڑی کتابیں دیکھ دیکھ کے سر ہلانے لگے۔ امجد نے میرے کندھے پکڑ کے خوشخبری سنانے کے انداز میں کچھ کہنا چاہا۔ مجھے سمجھنا ہے ایسے اداس لمحے میں کوئی اچھی خبر بھی ہو سکتی۔ بولا سر آپ نے غور کیا؟ کیا؟ آپ کی اپنی لکھی کتابیں بھی انہی پیٹیوں سے نکلی۔ اوپر نیچے مٹی مٹی ہوئی کتابوں کے ڈھیر میں بھی آپ کی اپنی لکھی کسی کتاب کو دیمک نے نہیں کھایا، وہ ساری بچ گئی، کوئی ایک بھی نہیں مری۔ یہ دیکھیں، اس نے ایک ایک کر کے میری کتابیں صحیح و سالم اٹھا اٹھا کے مجھے دکھانا شروع کر دی۔ یہ انہونیاں، سن فلاور، رنگ پچکاری، زیر لبی، مفتی جی، لب بستہ، عرضی، بوندا باندی اور پاکستان کہانی پر بنے سبز ہلالی پرچم کو تو جیسے دور سے ہی دیمک سلامی دیتی گزری، ایک نشان تک نہیں اس کا۔ میرا ناول دروازہ کھلتا ہے تو ان میں سے کسی پیٹی میں تھا ہی، وہ کیسے دیمک کی زد میں آتا۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ دیکھی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کتاب کو بھی چھونے کی دیمک نے جسارت نہ کی۔ کچھ کتابوں میں کمال ہنرمندی سے دیمک نے ڈیزائننگ کی تھی۔ ایک طرف سے ترچھی آدھی کتاب دیمک چٹ کر گئی، اوپر کے حصے کو چھوا تک نہیں۔ ایک جلد کے اندر جلی لفظوں میں رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا تھا۔ دیمک اس نام کے نیچے نیچے سے سر جھکا کے ادب سے گزر گئی، نیچے کی پوری کتاب کھا لی، اوپر کا حصہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سالم چھوڑ دی۔ میرے گھر میں اس وقت تک گھر کا کوئی دوسرا سامان نہ آیا تھا۔ بیسمنٹ میں بنی میری اسٹڈی میں صرف میری کتابیں تھیں۔ ہم گراج میں کتابوں کے 14 صندوق ٹھکانے لگا کے نیچے بیسمنٹ میں بنی اسٹڈی میں آ گئے۔ ہیٹر جلایا، کھانے پینے کو کچھ منگوایا۔ خالد بن مجید اسٹڈی میں آتے ہی خوش ہو گئے۔ اسٹڈی میں سارے شیلف باہر گراج میں پڑی زندہ مردہ کتابوں کے بغیر ہی بھرے ہوئے تھے۔ بولا یہ کون سی کتابیں؟ یار ان 7 سالوں میں جو اکٹھی کرتا رہا، کچھ وہ ہیں، کچھ وہ جو کھاریاں سے ISPR پوسٹنگ کے سمے میں نے صندوقوں میں بند نہ کی، اپنی گاڑی میں لاد کے لاتا رہا۔ یہ وہ کتابیں تھیں جنہیں ان دنوں پڑھتا تھا، نوٹس لیتا تھا۔ جو ان میں میرے گھر میں موجود 400-500 سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابیں اس طرح آ گئیں۔ سیرت کی کوئی کتاب خدا نے پیٹی میں رکھنے ہی نہیں دی۔ اکا دکا جو کسی صندوق میں تھی بھی وہ پوری سالم بچ گئی۔ قصیدہ بردہ شریف کی ایک جیبی جلد ایک مٹی بنی پیٹی میں تھی۔ دیمک کے پیروں کی خراش تک نہ اس سے آئی۔
وہ مٹی مٹی ہوئی ڈھیری میں پڑی نگینے کی طرح چمک رہی تھی، جیسے دیمک اسے چوم چوم کے گزری ہو۔ اکا دکا تفسیر کی کتابیں بھی ان پیٹیوں میں تھیں، انہیں دیمک نے نہ چھوڑا۔ لگتا تھا مفسروں کی شرح سے یا محدثوں کے بیان سے دیمک متفق نہ تھی، مگر جہاں خالص عربی لہن میں قرآن پاک تھا وہ سارا صحیح و سالم۔ میں نے خالد کو جھنجھوڑا، سنو دیکھو، مجھے تو علم نہیں تھا کب کتابوں کے صندوق کھلیں گے، کب اپنا گھر تیار ہوگا، کب ان پیٹیوں کو اٹھا کے ادھر لاؤں گا۔ بول، ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ ان پیٹیوں میں کتابیں رکھتے بھی یہی خیال تھا کہ ایک دو ہفتوں بعد انہیں کھول لوں گا۔ سرکاری گھر جو ملا اس میں کمرے زیادہ نہ تھے۔ بیگم نے کہا ادھر تمہاری کتابیں نہیں آ سکتی، خبردار نہ لاؤ، پیٹیاں نہ اٹھائے۔ جو کچھ بھی ہوا اللہ کو تو پتا تھا۔ عین اس لمحے کا کب، کہاں، کیسے، کون ان پیٹیوں کو کھولے گا پتا تھا نا؟ پتا تھا۔ دیمک پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ دیکھ کس کتاب کو محفوظ رکھنا ہے کس کو نہیں، اس نے فیصلہ دے دیا۔ میں نے خالد کو کنوں سے پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، خالد بابا جانتے ہو انسانوں کی قبروں میں یہی معاملہ ہے۔ جیسے کچھ کتابیں محفوظ کر لی جاتی ہیں ایسے ہی کچھ جسم بھی محفوظ رکھے جاتے ہیں، وہ جن کی روح میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جو انسان دوست حلال رزق سے پلا ہوا جسم ہو، خدا اسے کبھی دیمک کے حوالے نہیں کرتا۔ دیکھو کتابوں کو محفوظ کرنے کا راز اور خدا کی حکمت ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ کوئی شک رہا؟ بندوں کے معاملے میں بھی خدا اپنے بھید اپنے بندوں کو دکھاتا رہتا۔ حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ کی قبر کو 300 سال بعد کھولا گیا۔ سیلاب آیا تھا، قبر کی جگہ بدلنی تھی۔ حکم بھی سلطان رحمہ اللہ نے خود خواب میں آ کر اپنے کسی عقیدت مند کو دیا۔ اس زمانے میں موسمی اثرات جانچنے کا کوئی محکمہ نہ تھا۔ سیلاب آنن فانن سر پہ چڑھ جاتا تو پتہ لگتا، مگر جس سمے چناب کے پانیوں کو ہزاروں میل دور ہمالیہ سے اترنے کا حکم ملا تو سلطان رحمہ اللہ کو اجازت مل گئی کہ بتا دے اپنے کسی پیار کرنے والے کو کہ وہ مجھ سے پیار کرنے والی روح کے جسم کو سیلاب کی نظر نہ ہونے دے۔ پھر وہ سمے آ گیا جب ہزارہ لوگوں کی دیکھتی آنکھوں کے سامنے ایک خدا سے پیار کرنے والی ہستی کا 300 سال سے دفن ہوا جسم زمین سے جب نکلا تو ایسا تر و تازہ جیسے ابھی دفنایا جا رہا۔ سفید کفن جس پہ مٹی کیا ایک فالتو شکن تک نہ تھی۔ 300 سال کی مٹی، مٹی میں دیمک، کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی اس جسم پاک کو چھو پائے۔ خوشبو تک محفوظ، پھول پتیاں بھی اسی رنگ کی تازہ۔ خدا نے سب کو دکھایا، جو ماننے والے تھے جو نہ مانتے تھے، سب نے دیکھا۔ انگریز ڈپٹی کمشنر کے سامنے یہ سب ہوا، اسی کے ہاتھ سے تفصیل لکھوائی۔ اور سنو، مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہے، جانتے ہو؟ وہاں میرا ایک خالہ زاد بھائی عبد اللطیف دفن ہے۔ وہ 40 سال مدینہ منورہ میں اپنے کنبے کے ساتھ رہ کے فوت ہوا تو وہیں اسے دفنا دیا گیا۔ سعودی عرب میں جب میرا کئی سال کا قیام رہا تو ان کے گھر میرا اکثر جانا ہوتا۔ ان کے بیٹے مجھے چچا ہی کہتے تھے۔ پچھلے دنوں میں پھر ادھر گیا، مسجد نبوی میں اعتکاف کیا۔ عید کے دن میرے بھتیجے مجھے جنت البقیع لے گئے۔ میں نے پوچھا کچھ ان کی قبر کا اندازہ ہے؟ کدھر؟ بولے چچا یہاں عجیب معاملہ ہے۔ کیا؟ کہنے لگے جگہ محدود ہے، 1400-1500 سال سے ہر مسلمان یہیں دفن ہونے کا آرزو مند۔ پھر یہاں والوں نے اس کا پورا نقشہ بنایا ہے، ایک ایک انچ جگہ کا۔ تو وہ قبر میں کسی کو دفن کرتے سمے اپنے نقشے میں میت کا نام، پتہ لکھنے کے علاوہ دفن کرنے کی تاریخ بھی لکھ لیتے ہیں۔ پھر 6 مہینوں بعد سرکاری کارندے آتے ہیں، چپکے سے قبر کھولتے ہیں، اندر پڑی ہڈیوں کو احترام سے اٹھا کے الگ پیک کرتے ہیں اور وہ جگہ اپنے نقشے میں کسی نئی میت کے لیے اویلیبل ٹک کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار عجیب واقعہ ہو جاتا۔ کون سا واقعہ؟ وہ قبر کھولتے ہیں، اندر 6 مہینے پہلے کی دفن ہوئی میت اسی طرح تر و تازہ پڑی ہوتی جیسے ابھی دفنائی جا رہی۔ ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا، کافور کی مہک آ رہی ہوتی ہے، چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھیں تو چہرہ جیسے سویا ہوا زندہ۔ وہ احترام سے ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قبر کو سلام کر کے بند کرتے ہیں، مٹی پھیلا کے اوپر ڈھیری پہ پڑے بے ترتیب پتھروں کو کسی ترتیب میں دائرہ یا تکون کی باقاعدہ شکل دے دیتے۔
اور اپنے نقشے میں وہ جگہ ہمیشہ کے لیے ناٹ اویلیبل مارک کر دیتے۔ وہاں خدا انہیں اپنی آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ خدا کن کن کو محفوظ کر رہا ہے، کن کن کو نہیں، اب سمجھ آئے۔ معاملہ کتاب کا ہو یا انسان کے جسم کا، جسے محفوظ رکھنا ہے صرف اسے خدا محفوظ رکھتا ہے۔ کہنے کو کتنی آسمانی کتابیں ہیں، مگر اللہ نے صرف قرآن مجید کو عین اصل صورت میں محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا اور نبھایا، قیامت تک نبھائے گا۔ صرف جسے بچانا ہو اسے دیمک سے دور رکھتا ہے۔ خالد بن مجید نے انگلی اٹھائی، بولا ایک وضاحت ضروری ہے بھائی، دیمک کے معاملے اور ردی فروش کے حوالے میں ایک فرق ہے، یہ فرق سمجھنے والا ہے۔ ردی میں کتابیں بیچنے والا دیمک زدہ مردہ ہے، اور ردی خریدنے والا محض انتھی دیمک۔ میں نے خالد سے کہا، نہ سوچ ردی میں بکی اور دیمک کے ہاتھوں تباہ ہوئی کتابوں کو، پھر سینہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی پکڑا ہوا ہے۔ آج جو آپ نے دکھایا اسے دیکھ کے پھر بستر سے جا لگوں گا۔ یار یوں نہ ڈراؤ، دیکھ لینا آج تو کمر دوہری ہوگی۔ وہی ہوا، تھوڑے دنوں بعد پتا چلا اس کی کمر میں ٹیومر ہے۔ خالد بن مجید آرٹ اور علم کا حسین امتزاج ہے۔ دادا اس کے روہتک کے قریب بہادر گڑھ کالج کے معروف نقشہ نویس تھے۔ انگریز کی حکمرانی تھی، انگلستان کی ایک کمپنی کو یمن کے شہر عدن میں آرکیٹیکٹ ڈیزائننگ کا ٹھیکہ ملا۔ گورے کسب کے جوہری ہیں، جگہ جگہ سے ہیرے ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے دادا انہیں پسند آ گئے۔ بہادر گڑھ سے وہ عدن پہنچ گئے، 7 سال ادھر رہے۔ ان دنوں جوان تھے۔ اللہ جانے انگریز کے علاوہ یمن میں اور کس کس گھرانے کو ڈرائنگ دکھائی۔ کرنا خدا کا کیا ہوا، ایک یمنی عرب خاتون کا ان کے دادا عبدالحق پہ دل آ گیا۔ شادی کا پیغام بھجوا دیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر تھوڑے دنوں بعد اسی خاتون کی طرف سے ایک اور پیغام ملا۔ اس نے کہلوایا، ہماری ایک سہیلی ہے، وہ ہمیں بہت پیاری ہے، اس کی خواہش ہے کہ جس سے میری شادی ہو اس کی وہ بھی بیوی بنے گی۔ مجھے اپنی سہیلی کی خواہش کا بخوشی احترام ہے۔ دونوں شادیاں ایک ہی دن ہوئیں۔ 2 سہیلیاں اٹکیلیاں کرتی خالد بن مجید کے دادا کے گھر آ کے رہنے لگی۔ دادا پیچھے بہادر گڑھ میں بھی خالد کی ایک دادی چھوڑ گئے تھے۔ 7 سال بعد لوٹے تو 7 دوش یمنی بیویاں، پہلے والی خالد کی دیسی دادی غصے سے گھر چھوڑ گئی۔ خالد کے ابا مجید دیسی دادی کے وطن سے تھے۔ انہیں دونوں یمنی ماؤں نے پالا، ان کے اپنے بھی بچے ہوئے۔ دادا کے کوئی 11 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ صرف ان کے ابا ایک دیسی ماں سے تھے، باقی ساری یمنی ماؤں سے۔ دادا اور دادیاں تقسیم ہند سے پہلے فوت ہو گئے۔ پاکستان بنا تو خالد کے ابا مجید 1 سال دہلی میں لال قلعہ میں مسلمان مہاجر کیمپوں میں خدمت کر کے ادھر آ گئے۔ کچھ دن کراچی میں رہے، پھر سرگودا میں آباد ہوئے۔ انہیں لوگوں سے میل جول کا چسکا تھا، ایک بس سروس شروع کی۔ بس سے زیادہ وہ اس سے اخبار کا کام لیتے، ہر سواری ایک خبر ہوتی۔ سرگودا سے بھلوال، اس شہر میں 1 جولائی 1953 کو خالد بن مجید پیدا ہوئے۔ 15 سال کے ہوئے تو ان کے ابا اپنی ہی بس کے حادثے میں فوت ہو گئے۔ گاڑی کا ٹائر راڈ کھل گیا، کسی مسافر کو خراش تک نہ آئی، وہ گزر گئے۔ دادا کی طرف سے جہاں خالد کو آرٹ اور ڈیزائن کے جینز ملے، وہیں ننہال سے کتاب دوستی، شاعری اور ادب کا چسکا پڑ گیا۔ نانا ان کے مولوی محمد ظفر MA عربی اور LLB علی گڑھ تھے۔ 40 کتابوں کے مؤلف، روح القرآن نام سے انہوں نے قرآن پاک پہ بہت کام کیا۔ خالد کی نانی کے ابا حیدرآباد دکن کے معروف حکیم یوسف نیّر تھے۔ نظام دکن کی حکومت میں وزیر تعلیم تھے، شاعر تھے۔ جن دنوں خالد سرگودا میں پڑھ رہا تھا، وہاں شاعروں نے بھگدڑ مچائی ہوئی تھی۔ شاعر اور ادیبوں کے ڈاکوؤں کی طرح جتھے بنے ہوئے تھے، جیسے بھتہ خور شہروں میں قربانی کی کھالوں کے لیے کھینچا تانی کرتے۔ ایسا ہی شوق و ذوق ان نئے شاعروں اور ادیبوں کے لیے دکھاتے تھے۔ یہ شاعر تو بن گئے، سر عام اس کا اظہار کرنے سے بدک گئے۔ کوئی کہتا یہاں غزل چھپوائیے، یہ کہے نہیں۔ کوئی کھینچتا مشاعرے میں چلیے، یہ کہتے نہیں۔ امبالہ مسلم کالج سرگودا میں انہیں اعظم گڑھ کے پروفیسر انیس احمد اعظمی سے سیکھنے کا موقع ملا۔ درویشی اور فقیری کی پیوند کاری انیس احمد اعظمی ہی کی بدولت ملی۔ اعظمی صاحب کے بچے انڈیا رہ گئے تھے، اکیلے تھے، ساری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ دبلے پتلے آدمی تھے، آدھی روٹی پہ زندہ تھے۔ 1-2 کپڑے رکھے تھے، انہی کی شبیہ بات تصویر خالد کی روح میں اتر گئی۔ ملاقات تو ان کی وقت کے سبھی شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں سے رہی، مگر کسی ٹولے کا فرد نہ بنے۔
تلاش روزگار کے دن آئے تو خالد بن مجید کے اندر 3 طرح کے ڈھول بجنے لگے۔ ایک طرف دادا سے ملا، آرٹسٹ ڈیزائنر شور مچائے، ساتھ 2 یمنی دادیاں تالیاں بجائیں، ادھر آ ادھر آ۔ دوسرا نانا کی طرف سے دربار کا شاعر ہاتھ اٹھا اٹھا کے آداب عرض کرے۔ تیسرا ابا سے سیکھا ہوا لوگوں سے یارانے والا پی آر ہارن بجاتا دوڑے آئے۔ ان تینوں سروں سے خالد نے یوں سمجھوتا کیا کہ صحافت میں آ گئے۔ چوری چھپے شاعری بھی کرتا رہا، سر عام ڈیزائن بنانے سے بھی نہ ہٹا۔ پاکستان ٹائمز میں پیر پسارنے لگا تو انہوں نے اسے ISPR کے حوالے کر دی۔ 40 سال اس نے ہلال کے سرورق بنائے، لے آؤٹ سجائے، افواج پاکستان کے کیلنڈر تیار کیے، افواج کے میڈلز اور شیلڈز کے ڈیزائن بنائے، مگر کسی پہ اپنے دستخط نہ کی۔ اس کے بنے بنائے کاموں پہ بے شمار لوگوں نے تمغے لیے، ترقیاں پائیں، مگر یہ جس رینک میں آیا تھا 40 سال تک اسی پہ رہا۔ اس کی انگلی پکڑ کے قدم قدم چلنا سیکھنے والے لیفٹینٹ ایک نہ ایک دن کرنیل اور جرنیل بن کے اس سے یوں کترانے لگتے جیسے اپنے گاؤں سے آئے غریب باپ یا باپ کے کنبے کے لوگوں سے دور بھاگتے۔ پرانے ریلوے اسٹیشن پہ کسی گرد آلود لیمپ پوسٹ کھمبے کی طرح خالد بن مجید جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی روشنی میں راہ ڈھونڈنے والے سب ایکسپریس ٹرینوں پہ چڑھ کے اس پہ دھول گراتے گزر گئے۔ اس نے بھی تمام تر حقیقتوں کا ادراک کرنے کے باوجود اپنے جسم کی آخری قوت بھی ISPR کو دے دی۔ نظریاتی طور پہ بھی خالد بن مجید ایک ملامتی صوفی ہے۔ اسے دکھ سے پیار اور مسکینی سے یارانہ ہے۔ روز میلوں پیدل چل کے 3-4 ویگنوں پہ دھکے کھاتا، یہ جھکا جھکا دھیرے دھیرے چلتا دفتر آتا۔ شام تک دفتر میں کام میں جتا رہتا۔ جوانی میں شاید یہ قد آور ہو، بڑھاپے میں درمیانے قد کا رہ گیا تھا۔ سر کے بال کھچڑی تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، آنکھیں اسی طرح بچوں جیسی پاکیزگی لیے حیرت بھری موٹی موٹی سی تھی، بس ان میں ایک اداسی آ کے ٹھہر گئی تھی، جیسے اس بچے کی آنکھیں ہوں جس کے سارے کھلونے کسی نے توڑ دیے۔ 71 کے سانے کے بعد کسی نے اس کی آنکھوں کو مسکراتے نہ دیکھا تھا۔ ہر مارشل لا پہ اس کی آنکھوں سے چپکے سے کوئی آنسو پھسل کے گر پڑتا، اور یہ سوچتا رہتا میں افواج پاکستان کے سونے چہرے پہ یہ زخم کیسے مٹاؤں۔ جو بات کسی سے نہ کرنے والی ہوتی وہ ایک ڈائری میں شاعری کی صورت میں لکھتا رہتا۔ اس کی شاعری کی موضوعات بندے اور خدا کے درمیان راز و نیاز، ایک گمشدہ فقیر کی گدڑی کی طرح اس میں فریاد میں کہے سارے نگینے۔ دنیا کے ہر فرعون سے جو دھکے ملے اس نے شاعری میں پرو دی۔ خیر اور شر کی صدیوں پرانی بحث، موت اور بعد از موت کی گتھیاں بھی اس کی اسی شاعری کی زنبیل میں۔ کیونکہ ساری شاعری اس نے اپنی ذات کی تلاش اور ہر ریا کے رد کے لیے کی ہے، تو جب بھی کوئی اسے شاعری کی کتاب شائع کرنے کا کہتا تو زور سے ایک ہی لفظ کہتا، نہیں۔ یہی اب اس کی کتاب کا نام ہے۔ اس دن جب اس نے اپنی نحیف آواز میں مجھے فون پہ بلایا اور کہا مل جاؤ ٹکٹ آ گیا، ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہوگی، تو میں بھاگا گیا۔ یہ اپنے کمرے میں ایک کروٹ میں لیٹا ہوا تھا، پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ میرے جاتے ہی اس پہ جیسے خوشیوں کا پہاڑ چڑھا ہے۔ خوشی سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بولا سر معافی چاہتا ہوں، مڑ نہیں سکتا۔ میں جوتے اتار کے اس کے بستر پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ سہلائے، چہرہ سہلایا، بالوں میں انگلیاں پھیری۔ خالد ایک معصوم بچہ بنا مجھے زندگی بھر کے کھیلے ہوئے کھلونوں کی بے حقیقتی بتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے بدھا کو نروان مل گیا ہو، اس نے وہ روشنی دیکھ لی ہو جو انسان کی روح کا اصل ہے۔ اس نے پچھلے چند دنوں میں دیکھے ہوئے اپنے حیرت انگیز مشاہدے بتائے۔ کہنے لگا ان کچھ دنوں میں عجیب سے تجربوں سے گزرا ہوں، اسی لیے آپ کو بلانے کی جسارت کی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میرا یہ گھر 45 سال پرانے سرگودے کے گھر سے بدل گیا۔ وہاں میری امی، میرے ابا سب موجود تھے، سب زندہ باتیں کرتے ہوئے۔ باتیں گزرے زمانے کی نہیں تھیں، اب کی تھیں۔ یہاں گھر کے میرے بچے بھی ادھر، بیوی بھی ادھر، ان سب کے درمیان میں کھاتا پیتا تھا، باتیں سنتا تھا۔ کمرہ یہی تھا، پرانے گھر میں جا لگا تھا۔ وہی پرانے نقش و نگار، پرانی دیواریں، پرانی چوکھٹ، پرانی دستک، جسم بھی میرا یہی بوسیدہ بیمار پرانا۔ سر ایک بات بتائیں، یہ وقت کیسے آگے پیچھے ہو گیا؟ کیا میں وقت سے نکلنے والا ہوں؟ میں محبت سے اسے چپک گیا اور کہا خالد بھائی، وقت پہ کمان اللہ کی ہے، جب چاہے نئے وقت میں پرانا بھر دے، پرانے میں نئے وقت کی پیوند کاری کر دے۔
اس کے پاس ساری طاقت ہے، اور کیا دیکھا؟ بولا ایک دن مجھ سے یہ بڑھاپا بھی اتر گیا۔ میں نے خود اپنے اندر چھپے اس بچے کو دیکھا، اس بچے کو جیا جو برسوں سے گم ہوا ہے، مرا نہیں، میرے اس بوڑھے شریر میں کہیں چھپ گیا ہے۔ ایک پورے دن کے لیے مجھ سے میرا وہ بچہ الگ نہ ہوا، میں نے اسے جیا پوری معصومیت کے ساتھ۔ کیا وہ بچہ اندر کا کہیں اسی طرح صحیح سالم ہوتا ہے؟ سر یہ بتائیں یار، تم نے اپنے اندر کے معصوم بچے کو کبھی مارا ہی نہیں تو وہ کیوں نہ زندہ ہو؟ اور کیا مشاہدہ ہوا؟ بہت عجیب مشاہدوں سے گزرا۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں میں بستر پہ بھی ہل نہیں سکتا، خود کروٹ تک نہیں بدل سکتا، آنکھیں زندہ ہیں، دماغ کام کرتا ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ ایک رات، آدھی رات کا سمے ہوگا، بتی جل رہی تھی، مجھے پیاس لگی۔ ایک رات، آدھی رات کا سمے ہوگا، بتی جل رہی تھی، مجھے پیاس لگی۔ وہ دور دیکھ رہے، بیڈ کے دوسری طرف تپائی پہ پانی سے بھرا جگ اور گلاس پڑا ہے نا؟ ہے، بس اسی طرح پڑا تھا۔ میں نے کسی کو آواز نہ دی، لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھایا، بازو لمبا کیا، فاصلہ تو 7 ہاتھ کا ہے۔ حیرت ہے، میرا ہاتھ جگ پہ پہنچ گیا۔ میں نے گلاس بھرا اور پانی پی لیا۔ سر یہ کیسے ہوا؟ ہاتھ کی دسترس کیسے بڑھ گئی؟ فاصلہ کیسے مٹ گیا؟ دسترس اس کی کس چیز پہ نہیں؟ فاصلے سارے تو یار اس وقت تک ہیں جب تک ہم اس جسم میں قید۔ تو کیا میرا جسم سے نکلنے کا سمے آ گیا؟ وہ عجیب طرح سے تکنے لگا۔ اس کے راز ہیں یار، وہی جانتا ہے۔ یہ دیکھو، تم نے ساری عمر اس سے یاری نبھائی، اب وہ اپنی دوستی کی جھلکیاں دکھا رہا ہے۔ یہ تو خوش نصیبی ہے، تم اداس کیوں ہوتے ہو؟ نہیں سر، اداس نہیں ہو رہا، ساری عمر آرٹ کی دنیا میں رہا، جانتا ہوں سونے کی یہ ساری دنیا 3 ڈائمینشن والی ہے نا، مگر ہم جو تصویریں بناتے ہیں، ایک کیمرے سے کھینچتے ہیں، وہ ایک سطح پہ ہوتی ہیں، سنگل ڈائمینشن والی ہے نا؟ ہاں، مگر کیا کہنا چاہتا؟ بولا عجیب ایک مشاہدہ ہوا، پورے 3 دن میرے ارد گرد کی دنیا کی 3 ڈائمینشنوں سے 2 نکل گئی، میری آنکھوں کے سامنے کی ساری چیزیں ایک سطح پہ آ گئی۔ یہ اوپر دیکھیں، پنکھا ہے چھت کا، ہے نا؟ ہے، سردیوں میں کھڑا ہے۔ ہاں، ایک رات میں نے ہاتھ اوپر کیا، میرے ہاتھ اس پنکھے پہ تھے، وہ سامنے کی دیوار میں لیٹا لیٹا چھو لیتا، جدھر جو نظر آتا وہاں تک میرے ہاتھ پہنچ جاتے، چھوتا، اٹھاتا، پھر رکھ دیتا۔ سر بتائیں، آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں، اللہ کے کاموں کے بھی پھیدی، کیا ہمارے اندر کوئی ایسی کل لگی ہے جو کوئی مروڑے تو ہمارے سامنے کی 3 ڈائمینشن دنیا سے 2 ڈائمینشن منہا ہونے لگتی ہے؟ یار، اب سائنس یہ راز بھی ڈھونڈ لے گی۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے تم آنے والی دنیا کے لیے خوش نصیبی ہو، خوش نصیب اتنے کہ اللہ اپنے راز تمہیں دکھا رہا ہے۔ اور کیا کیا دیکھا؟ بولا ہمارے کانوں کی سماعت کا ایک لیول ہے، ہاں، دور کی چیزیں ہم کم سنتے ہیں، یہ بہت مدھم، ٹھیک، مگر سر کل رات عجیب بات ہوئی۔ کیا؟ وہ تو سامنے کی دیوار پہ ایک چھوٹی سی گھڑی پڑی ہے، اس کی آواز آپ کو آتی ہے، میں نے کچھ دیر کان لگا کے سنا اور بولا نہیں۔ کہنے لگا وہ ساری آواز اس گھڑی کے اندر موجود بے شمار گراریوں کی آوازیں پوری تفصیل کے ساتھ جیسے کہ میگا فون لے کے مجھے سناتا رہا، جس چیز پہ دھیان کرتا اس سے وابستہ آوازیں مجھے آتی۔ وہ دیوار پہ لگی تصویر پہ ایک مکھی بیٹھی اپنے پر ہلا رہی تھی، اس کے پروں کی آواز میں ادھر سنتا رہا۔ آپ کو کیا کیا بتاؤں، جس کا خیال آتا اس کے اندر کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگتی۔ توبہ، انسان کے اندر بھی آوازوں کا شور ہے، سانس کی آوازیں جیسے طوفان گزر رہے، شریانوں میں خون کا رینگنا، ایک ایک خلیہ کا کھلنا بند ہونا۔ سر وہ سب کیا تھا؟ دیکھ خالد، جو اس کا ہو گیا، پھر وہ اس کے کان ہو گیا، آنکھ ہو گیا، زبان ہو گیا، ہاتھ ہو گیا، پاؤں ہو گیا، تجھے تو اس نے سب کچھ ڈیمانسٹریٹ کرا کے دکھا دیا۔ تم کتنے خوش نصیب ہو۔ میں اس سے محبت سے چپک گیا، وہ زاروں قطار رونے لگا، اس کا جسم روتے روتے عجیب طرح سے لرزنے لگا۔ روتے روتے بولا ایک بات بتانا تو بھول گیا۔ کیا؟ کوئی بار بار میرے کانوں میں، میرے دل میں کہہ رہا ہے، او احمق، ساری عمر تجھے لوہا لکڑ اکٹھا کرنے میں لگا رہا، ساری عمر بیکار برباد کر دی، زندگی کے لیے جو ضروری تھا، جو تجھے بعد میں بھی زندہ رکھتا، وہ کام تم نے کیا ہی نہیں،
جنہیں زندگی میں بھی موت ہے، موت کے بعد بھی موت، وہ سب سمیٹتا رہا نہ خسارے میں۔ وہ رونے لگا۔ میں نے پھر اسے گلے لگایا، کہا خالد یہ بہت تھوڑی دنیا ہے جو دنیا سے تم نے لی، اصل تو اس کا پیار ہے جو تو جیتا رہا، دکھاتا رہا، ہے نا؟ وہ روتے روتے مسکرانے لگا۔ اس کا کھلا چہرہ دیکھ کے میں نے اس کے من میں ایک امید کا دیپ جلانے کی بات کی۔ کہا خالد اپنی شاعری کی کتاب اب لے آؤ۔ کہنے لگا امجد نے بہت ہی پیار سے اپنی نگرانی میں اس کی کمپوزنگ کرا دی، ٹائٹل بھی اس کا بن گیا، بس میری ایک شرط ہے، وہ پوری ہو جائے تو اسے چھپنے کے لیے دے دے۔ کیا شرط ہے خالد بتاؤ؟ میرے بس میں ہوا تو پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہے ہی آپ کے بس میں؟ کیا؟ جب تک اس کا دیباچہ آپ نہ لکھیں گے وہ نہیں چھپ سکتی۔ بسم اللہ کے بعد آپ کی تحریر سے وہ شروع ہوگی۔ ڈن، میرا وعدہ ہے، جتنی بھی جلدی ہو وہ مضمون میں لے کر آؤں گا، تمہیں سناؤں گا، تم سو نہ جانا، شاید آج رات ہی وہ لکھا جائے۔ بولا سر مجھے نیند سے پہلے، نیند کدھر آنی؟ میں اس سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا، کاغذوں کا پلندہ گتے پہ لگایا اور لکھنے بیٹھ گیا۔ 3 گھنٹوں میں مضمون تیار ہو گیا۔ گھڑی دیکھی، رات کے 2:30 بجے تھے۔ میں نے سیل فون پہ خالد کے نمبر کا بٹن دبایا، ادھر گھنٹی بجی اور کسی نے فون آن کیا۔ کچھ دیر تک کوئی آواز نہ آئی، پھر فون کے اندر سے بہت نحیف سی آواز آئی، سر سوئے نہیں؟ نہیں یار، ابھی تم پہ لکھا مضمون مکمل ہو گیا۔ اس کے مسکرانے کی سرسراہٹ ہوئی۔ بولا تو اب مرنے کی اجازت ہے، خبردار میں اسے سنانے کے لیے آ رہا ہوں، آ سکتا ہوں؟ بولا بسم اللہ۔ میں نے گاڑی نکالی اور بھاگم بھاگ اس کے گھر جا پہنچی۔ اس کی بیگم دروازہ کھولنے آئی۔ میں نے بے وقت آنے کی معافی مانگی اور اس کے بستر پر اس کے پہلو میں بیٹھ کے اسے یہ مضمون سنانے لگا۔ وہ کبھی مسکراتا، کبھی بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگتا۔ روتے روتے کبھی اس کی ہچکیاں بن جاتی، کبھی وہ تڑپ کے نعرے مارنے لگتا۔ اللہ اللہ، اس کے عجیب مستانہ رنگ نعرے تھے۔ گونج سن کے کبھی اس کی بیگم صاحبہ، کبھی بیٹے لپک کے آتے، ہمیں تڑپتا روتے دیکھ کے چلے جاتے۔ عجیب منظر تھا، میں مضمون سناتے ہوئے رو رہا تھا، وہ سنتے ہوئے ہچکیاں لے رہا تھا۔ رات کے 3:30 بج گئے۔ مضمون سارا میں نے سنا دیا۔ سردیوں کی رات تھی اور لمبی تھی۔ اسے ایک ہی کروٹ لیٹے، روتے ہوئے کو لیٹ کے گلے لگایا، پیار کیا، اس کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے اور اس کی کمر سے نیچے اس کے سوجے ہوئے پیروں کو محبت سے ہاتھ لگایا۔ وہ تڑپ کی اونچی آواز میں چیخ پڑا، سر یہ کیا کر رہے؟ میں تو ہل نہیں سکتا، پاؤں سمیٹ بھی نہیں سکتا، ایسا نہ کرے۔ میں نے پھر اس کے پیروں کو چھوا اور اپنی آنکھیں پوچھتا ہوا اسے سلام کر کے اس کے کمرے سے نکل آیا۔ فجر کی نماز پڑھ کے سویا تو دن ڈھلے تک سویا رہا۔ دوپہر گزر گئی، دن ڈھلے میں نے اپنا موبائل اٹھایا، کئی مس کالز اور بہت سے SMS آئے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے ایک SMS پہ ریڈ کا بٹن دبایا۔ لکھا تھا صبح فجر کی نماز وقت خالد بن مجید وفات پا گئے، ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی۔ میرے ہاتھ سے میرا فون گر گیا، دماغ معاف ہو گیا، دل کٹ گیا۔ میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی، ظہر کا وقت نکل چکا تھا، مسجد سے عصر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ خالد میرے دوست، میرے درویش، تم نے اپنے پیر سمیٹ لیے نا؟ مجھ جیسے میلے بندے کو انہیں چھونے کی ایک بار اور اجازت بھی نہ تھی۔ یار یاد رکھنا میرے درویش، تم دیمک زدہ قبرستان عہد کی وہ اجلی اور پاکیزہ کتاب ہو جس کی طرف کبھی کوئی دیمک نہیں آئے گی۔ 6 مہینے کیا، 6000 سال بعد بھی تمہارا اجلا براق پہناوا یوں ہی اجلا رہے گا۔ کوئی تمہاری قبر پہ پڑے پتھروں کی ترتیب بدلے نہ بدلے، تمہاری اجلی روح کو لیے پھرتا تمہارا جسم بھی تمہاری پاکیزہ روح کی برکت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔ کسی کو شک ہو تو بے شک جب چاہے کھول کے دیکھ لے۔ زندگی میں کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ یا مرنے کے بعد اس کی لحد کی ڈھیری، جو بھی دیکھے گا یہی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔